اتنی بڑی ہو گئی ہے تم لیکن میری ہیلپ نہیں کروا سکتی، کم از کم مجھے یہ چیزیں پکڑا دو، میں تمہاری عمر کی تھی تو سارا کام کرنا آتا تھا مجھے، ذرا عقل نہیں تمہیں۔ وہ ٹیبل پہ چڑھی فوٹو لگا رہی تھی جو آغا جان نے دونوں پوتوں کو تحفے کے طور پر پیش کیے، جس میں دونوں ایشل اور میسم کو اٹھایا ہوا تھا۔ روشنال کمرے میں آئی تو اس کو ایشل کے ساتھ کھیلتے دیکھا جو اپنی سمجھداری کے قصے ہاتھوں کے اشارے سے اسے سناتی اور پھر کام میں مصروف ہو جاتی۔ اس معصوم کو سنا رہی تھی جسے ابھی چلنا بھی نہیں صحیح سے آتا تھا۔ دوپٹہ ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا، اس کی گلابی گیرے دار میکسی کے آگے پھیلی ہوئی، اور جب ٹیبل سے چیزیں اٹھانے کی حالت جھکتی اس کے سیاہ سلکی بال آگے پیچھے ہوتے خوبصورت پیش کر رہے تھے۔ روشنال اپنی کانچ کی گڑیا کی بڑی بڑی باتیں سن کر مسکرایا۔ اچھا 1.5 سال کی عمر میں کبیر چاچو کی زمینوں پہ کون سی ہلے چلاتی تھی؟ مجھے بتانا ذرا، میں نے خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، ابھی تک تو شوز لیسز تمہارے میں باندھتا ہوں، پونی تمہاری میں کرتا ہوں، 2 بچوں کی ماں ہو کر بھی ابھی تک عقل نہیں ہے، اور چھوٹی بچی کو عقل پہ درس دے رہی ہو۔ واہ کیا کہنے آپ کے زوجم۔ روشنال آہستگی سے چلتا ہوا ٹیبل کے پاس آیا اور ہاتھ باندھ کر مہستان کرنے کی حالت بولا، آپ چپ کریں، اسے میں عقل نہیں سکھاؤں گی تو کون سکھائے گا؟ ماں ہوں، بوڑھا تھوڑی چاہوں گی۔ وہ ایک بار تیکھی نظروں سے دیکھتی اب میسم عائشہ فاطمہ کو تصویریں لگانے لگی۔ پہلے خود تو سیکھ لو زوجم، پھر اس سے عقل پہ لیکچر دے لینا اب کی بار۔ روشنال نے ایک بھرپور نظر اس پہ ڈالی اور پھر سے پنگا لیا۔ اس کے ساتھ پنگوں میں بھی اسے بہت مزہ آتا۔ وہ تیکھی اور طنزیہ باتیں اس لیے کرتا کہ وہ اس کے چہرے کے کیوٹ کیوٹ تاثرات دیکھ سکے۔ مجھ میں بے شک عقل ہو یا نہ ہو، پر میں اسے ضرور سکھاؤں گی۔ وہ پھر سے آنکھیں دکھاتی ضدی لہجے میں بولی تو روشنال نے ٹیبل کو ہلایا۔ کیا کریں آپ؟ اس لیے مجھے گرانا چاہتے ہیں کہ مجھے مار کے دوسری شادی کھا لیں؟ وہ ٹیبل کے ہلنے سے ڈگمگائی اور تھوڑا سا اونچا بولی، نہیں اس لیے بلکہ اس لیے کہ اپنی پہلی شادی کو نبھا سکوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس کے میکسی کو کونے سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا اپنے بازو میں اٹھا گیا۔ چھوڑی، مجھے بچے دیکھیں گے تو ان پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کے بالوں کو کھینچ کر بولی، وہ تو ہے لیکن میرا رومانٹک ہونا تو بنتا ہے۔ اس کے گال سے گال مس کی پیار بڑے لہجے میں بولا، اسے بیڈ پہ بٹھا کے خود اس کے قریب بیٹھا۔ مجھے آپ سے ایک یقین چاہیے۔ سپرمین میں اس کے قریب ہوئی تھی۔ کیا بولو؟ اب کون سا یقین چاہیے تھا اسے؟ کہ کبھی آپ مسیم یا عائشہ کے سامنے میرے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے، آپ جتنا بھی غصہ ہوں ان کے سامنے کبھی مجھ سے لڑائی نہیں کریں گے، مجھے تو کر کے مخاطب نہیں کریں گے، پھر جس طرح آپ کو دکھے اسی ٹون میں مجھ سے بات کریں گے۔ اگر آپ مجھے عزت نہیں دیں گے تو یہ عزت بھی نہیں کریں گے۔ آپ ان کے سامنے میری ذات ہلکی کریں گے تو مجھے ماں نہیں سمجھے گی۔ بے شک ابھی یہ معصوم ہے لیکن بڑے ہو کر یہ بات تمیز ہو جائیں گے، یہ بھی سب سے آپ کی ہر بات کو پک کرتے ہیں۔ بس مجھے یہ یقین چاہے۔ وہ اپنا آپ منوانا چاہتی تھی۔ اس کے بعد سے ان کا ساکت ہوا تھا، وہ تو اسے لا ابالی سے سمجھتا تھا، مگر اپنی اس 12 سال چھوٹی بیوی کی بات سن کر اسے جھٹکا ہی تو لگا کہ وہ کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں کو منٹوں میں جج کر لیتی تھی۔ اب تو وہ ماں تھی، عقل مند کیسے نہ ہوتی؟ ہر پہلے اسے سوچی تھی۔ روشنال کو اپنی قسمت پر رشک ہوا تو اسے پتہ تھا کہ وہ لڑکی انا نہیں کرتی بلکہ ہر معاملے میں صاف بات کرتی تھی۔ بس اتنی سی بات کے لیے پریشان ہو رہی ہو زوجم؟ میں روشنال بہت آپ کو یقین بخشتا ہوں کہ کبھی اپنے بچوں کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا۔ اسے خود سے لگاتے پیر بڑے لہجے میں کہتے اسے شک و شبہ سے دور کر گیا۔ روشنال نے اس کے سینے سے سر ٹکائے موند کے اللہ کا شکر ادا کیا، ورنہ آج بہت خوش تھی۔ آج اس نے شکر کیا کہ روشنال نے اسے معاف کر دیا۔ آج اسے بہت کچھ ملا۔ اس نے ایک نظر حسنان کو دیکھا جو مصروف سے بیٹھا کام کر رہا تھا۔ اس نے ایک پیار بڑی نظر اس پر ڈالی اور فاطمہ کو کپڑے چینج کرنے لگی۔ اسے کپڑے چینج کروا کے پائے کوئی اس نے اسے سے فیڈر پکڑایا، وہ فیڈر پینے لگی۔ اسے لگا تو اس نے اسے جھکا روشنال کے پاس لٹایا کہ وہ اچھل کود کرتے کہیں گر ہی نہ جائے۔ وہ 3 سال کی تھی، اس طرح کوئی خطرہ نہیں تھا، شرارتیں کرتے وقت کوئی نہ کوئی چوٹ لگوا بیٹھتی۔ وہ فاطمہ کو لٹا کر پیچھے ہونے ہی لگی جب حسنان کے لب اپنے کندھوں پر محسوس ہوئے تو اس کے لمس پہ اس نے سانسیں روک لی تھی۔ تھکی ہوگی، آرام کر لیا۔ حسنان کی نرم اور میٹھی سی آواز سنائی دی تھی، میں نے مانو کا یونیفارم پریس کرنا ہے، تمہاری چائے بنانی ہے اور فاطمہ کے لیے دودھ بوائل کرنا ہے، آج بھی مانو نے چھٹی کی ہے۔ اس کے ہاتھ کندھوں سے ہٹا کر اٹھا اور ان پر لب رکھے اس کو بہت پیار سے دیکھا جو وائٹ کلر کے کرتے میں بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتے پیچھے ہٹی تھی اور میکسی کا دوپٹہ اتار کے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا۔ اس نے دروازہ کھلا دیکھا تو بند کیا۔ آج آپ کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے۔ وہ لیپ ٹاپ سے نگاہیں اٹھاتا اسے دیکھ کر شرارتی ہوا۔ شرم کرو منال، ہاتھوں سے کنگن اتار دے، سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بولی۔ وہ میکسی کو ہاتھوں سے اٹھا ڈریسنگ روم میں چلے گئے۔ جب حسنان پھر سے کام کرنے میں مصروف ہو گئے، اسے احمد کی کال آئی، وہ اس سے بات کرنے لگا۔
جس کو فرقان دورانی کی ویڈیو سینڈ کی، لیکن اس نے عرفان دورانی بیٹی کو بیچ میں انوالو کرنے سے منع کر دیا۔ وہ ایک بیٹی پہ اس کے باپ کی بری حسرت ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اب وہ خود ایک بیٹی کا باپ تھا، اس کی بے شک بہن نہیں تھی، لیکن وہ اپنی فاطمہ کا سرپرست تھا۔ وہ احمد سے بات کرنے لگا اور اٹھ کر صوفے پہ لیپ ٹاپ بیگ سے کیس کے کاغذات نکال کے تصویریں بنائی، واٹس ایپ پہ احمد کو سینڈ کی۔ منال فریش ہو کر سادہ سا سوٹ پہن کے باہر نکلی تو حسنان کو فون پہ بزی دیکھ کر اس سے شرارت سوجی، جو ہاتھ کے اشارہ سے پورا پروسیس سمجھا رہا تھا۔ منال کو اپنا یہ سادہ سا بندہ بہت پیارا لگا، جو اندر سے بالکل باہر کی طرح پیارا تھا۔ وہ چہرے پر بڑی پیاری مسکراہٹ سجائے آئی اور لیپ ٹاپ گود اس کی گود سے ہٹاتی سیدھی ہوئی اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی۔ فون کرتا حسنان ساکت ہوا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ وہ خود چل کے اس کے پاس آئے گی، لیکن فی الحال وہ مصروف تھا، اس لیے کوئی رد عمل ظاہر نہ کر سکا۔ وہ کبھی اس کی گردن پہ، کبھی اس کے سینے پہ گدگدی کر کے تانگ کر رہی تھی۔ وہ تانگ کرتی اور ساتھ مسکراتی، اس کے بے بسی کو انجوائے کرتی کہ وہ دوسروں کو تانگ کرنے والا اب اس کے گھیرے میں ایسے پھنسا کہ بیچارہ بول بھی نہیں سکا۔ اب اس نے اس کی طرف دیکھا جو اسے گھوٹا، پھر سے مصروف ہوا۔ منال نے جب دیکھا کہ وہ اسے اگنور کر رہا ہے، وہ اسے مزید تانگ کرنے کے لیے اس کی گود میں سر اٹھا دے اس کے گھر پہ لب رکھ گئی۔ اس کے بے بس چہرے پہ پیار بھی ٹوٹ کر آ رہا تھا۔ منال سے وہ 4 سال چھوٹا تھا، مگر اپنے ڈیل ڈول اور گریسفل شخصیت سے وہ اسے کافی بڑا لگتا۔ ہائے، منال کا سپرمین تو اچھا ہے، مگر میرا یہ سمپل مین بھی کم نہیں ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کر کے اڑنے لگی جب حسنان نے اسے پکڑ لیا تھا۔ حسنان فون تو اس کے لمس پہ ہی بند کر چکا تھا۔ اب بتائیے کہ میں کتنا چاہوں، مجھ میں کیا چاہے، اس کو کھینچ کر اپنی گود میں بٹھاتے مانی ہیزی سے بولا تھا۔ رشتوں میں سب سے بہتر رشتہ مخلص کا رشتہ ہے، یعنی ذاتی مفاد سے ہٹ کر صرف اور صرف اپنائیت کا احساس ہونا۔ زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملواتی ہے جو آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہوتے ہیں، اور رب نے مجھے تم سے ملوایا۔ حسنان بہت، جب تمہیں مجھے آپ کہتے ہو، مجھے عزت دیتے ہو رب کے بعد، اس وقت تمہارے آگے سجدہ کرنے کا دل کرتا ہے میرا۔ میں کسی کے آگے زندگی بھر نہیں جھکی، لیکن تمہاری محبت کے آگے جھکی جب تم مجھے عزت دیتے ہو، میری بے دکھی باتیں سنتے ہو، پھر مجھے اپنی روح کے حقدار رکھتے ہو۔ مجھے اگر اگلے جہاں میں کسی چیز کو دوبارہ ملنے کا موقع ملا، مجھے اس قابل جانا گیا، تو میں تمہیں دوبارہ اپنے اللہ سے درخواست کر کے مانگوں گی۔ اس کے سینے سے لگے بہت ہی خوبصورت لفظوں کا چنا ہوا استعمال کرتی اس کے 3 سالہ صبر کا صلہ دے گی۔ حسنان اسے اٹھاتا بیڈ پہ لایا اور لٹایا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسے لٹا کے اٹھنے لگا جب وہ اپنے ہاتھ گریباں پر رکھتی اس کو دیوانوں کی طرح دیکھنے لگی، جو اللہ کا شکر ادا کرنے جا رہا تھا۔ واپسی پہ بتاؤں گا، آ رہا ہوں۔ حسنان نے اس کے گریبان سے نرمی سے ہاتھ اٹھائے اور جو اس کی آنکھوں پہ بوسہ دے کر بولتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ منال نے اس کو جاتے دیکھا تو جلدی سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکلی تاکہ وہ 3 کام کر سکے۔ وہ اس کے کپڑے پریس کر کے آئی اور مانو کو دیکھا جو کاپیاں کھولے ہی اٹھی ہی کپڑوں میں سو گئی جو اس نے آج پہنے ہوئے تھے۔ اس نے اسے ہلکے سے اٹھایا، اسے دودھ پلایا تھا جو اس نے سوتی جاگتی کیفے میں پیا۔ مانو اٹھو، شاید کپڑے چینج کر لو پھر سو جانا۔ وہ اس کو ہلا کر نہایت ہی پیار سے بولی تو وہ اسے سوٹ لیتی باتوں میں چلی گئی تھی۔ جب تک وہ چینج کر کے واپس آئی تب تک منال نے اس کے کپڑے ہینگ کر دیے تھے۔ وہ اسے سلا کے اس کی کاپیوں کو سنبھال کر باہر نکلی تھی اور پھر حسنان کی چائے فاطمہ کا دودھ بوائل کرنے کی غرض سے کچن میں آئی۔ وہ ساتھ میں سے موشل کا بھی کر کے رکھ دیتی تاکہ حسنان کو پریشانی نہ ہو۔ وہ سوچ رہی تھی جب فاطمہ کی رونے کی آواز آئی، وہ جلدی جلدی ہاتھ ہلاتے حسنان کے لیے بادام کا دودھ اور لے کے آئے۔ بادام دودھ لے کر اندر داخل ہوئی تو وہ حسنان کے پاس جائے نماز پہ بیٹھی تھی۔ وہ نماز پڑھتے حسنان کے کبھی اس کے پیچھے ہو کر بازو باندھ لیتی تو کبھی اس کے سر سے سر جوڑ لیتی، لیکن وہ پھر بھی سکون سے نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتے رہی، سر پہ رومال باندھے۔ وہ اسے دنیا کا خوبصورت ترین شخص لگا اور اوپر یہ انوکھا منظر اس لیے کیونکہ اس وقت ان دونوں باپ بیٹی کا مکمل رشتہ لگا تھا۔ وہ نماز پڑھ کے اب دعا مانگنے لگا جب فاطمہ نے اس کی گردن پر سایہ رکھ کے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ اب منال کو اپنی کمی لگی تو وہ اس کے ساتھ نیچے بیٹھی فاطمہ کو فیڈر پکڑاتی اس کے ساتھ بیٹھی اس کے کندھے پر سایہ رکھا۔ وہ شخص اپنے دل کی خوبصورتی کے سبب اسے بہت پسند تھا۔ وہ شخص اس کے دل کا بادشاہ تھا، جو کسی سلطنت کا بادشاہ نہیں تھا۔ وہ منال کے دل کی سادی پہ بری سادی براجمان ہو گیا تھا۔ بادشاہ وہ نہیں ہوتا جس کے سر پہ تاج ہوتا ہے، بادشاہ وہ ہوتا ہے جو دلوں پر راج کرتا ہے۔ اس نے منال حکم بہت کے دل پر راج کیا تھا، بس آپ کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے منال کے گال پہ ہاتھ رکھ کے عقیدت سے کہا، پھر صورتوں کا وزن کر کے اس کے سر پہ پھونک ماری تاکہ جو کبھی حالیہ ذہن ہو جاتی وہ نہ ہو۔ اس کے بعد فاطمہ پہ نظر دم کر کے اس پہ پھونکی تھی، بابا آپ کی بولی بجلی بارتی ہے۔ وہ فیڈر وہیں رکھ دی، توتلی آواز میں بولی تو حسنان کی آواز سنتا مسکرایا تھا۔
میرے بوڑھے بالو والی بلی میرے میلے بچے کو ہیپی بھی تو کرتی ہے۔ حسنال منال کی سائڈ بابا ماما دانتا کرتی ہیں، وہ اس کی گود میں چڑھتی، اس کے بالوں سے کیلی چپا کرتی، بولی اور ہاں بوڑھی بلی میری لاڈو کو کیوں ڈانٹی آپ؟ وہ منال کو خود میں بے لاڑ سے بولا تھا۔ وہ یہ ماما کی شکایتیں لگاتی ہو؟ اس کے گال پہ پیار کرتی بولی۔ تھوڑی دیر بعد فاطمہ سو گئی تھی۔ یہ مجھے دو اور تم اٹھ کر دودھ پی لو، دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہو، ہر وقت ہماری فکر میں گلتے، ذرا پرواہ نہیں ہے تمہیں اپنی۔ اسے جتنا چاہے مگر وہ اس کے لیے دودھ بوائل کر کے بادام ڈالتی۔ اب ہے نا میرا خیال رکھنے کے لیے، پھر میں کیوں اپنا خیال رکھوں؟ ویسے بھی اپنے لیے ہر کوئی جیتا ہے، دوسروں کے لیے اصل زندگی ہے۔ وہ یہ بات کر کے اسے لاجواب کر چکا تھا، اس لیے وہ اسے اچھا لگتا تھا۔ پھر ان چھوٹی چھوٹی نوک جھونک تھی اور ان دونوں کی زندگی خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جو احتیاط سے دبے پاؤں اٹھاتی باہر جانے لگی، جب وہ ایک دم سے اندر وہ اس سے ٹکرا کے گرتی ہی، جب اس نے اپنے بازو کے ہزار میں لیے، اس کی بار بات سن کر ڈر گئی۔ اسے چپ کر وہی کام کر رہی تھی جس کام سے اس نے منع کیا تھا۔ وہ اس کے آنے سے پہلے کمرے سے نکلنا چاہتی تھی، مگر اس کی قسمت بری، جو اس کا ٹکراؤ ہی روشنار سے ہوا، وہ سانس روک کے کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہے؟ وہ جو احتیاط سے دبے پاؤں اٹھاتی باہر جانے لگی، جب وہ ایک دم سے اندر اسے ٹکرا کر گرتی ہی، جب اس نے اپنے بازو کے ہزار میں لیا، اس کی باری آواز سن کر ڈر گئی۔ وہ اس سے چپ کر وہی کام کرتی جس کام سے اس نے منع کیا تھا۔ وہ اس کے آنے سے پہلے کمرے سے نکلنا چاہتی تھی، مگر اس کی قسمت بری تھا، جو اس کو ٹکراؤ ہی روشنار سے ہوا۔ اوپلا آپ نے تو میرا ترا نکال دیا، دل پہ ہاتھ رکھتی پھولی سانسوں سے بولی۔ ہاں اتنا تمہارا ترا پہ بڑا ہوتا ہے جو میرے ایک دفعہ بولنے سے ہی نکل جاتا ہے۔ طنز کا ایک تیر رکھ کے اس نے مارا، جو بری طرح ہلچل ہو کر رہ گئی تھی۔ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، زوجم کہاں جا رہی ہو؟ وہ آپ کے لیے پانی لینے جا رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی اس کے بازو سے نکلنا چاہتی تھی تاکہ حسنال بھول سے اندر نہ جائے، پر مجھے پانی نہیں پینا، اس لیے خاموشی سے مجھے خود کو محسوس کرنے دو، پر مجھے پیاس لگی ہے۔ وہ اس کا ہثار توڑ کر گھبرا کر نیچے بھاگی۔ روشنال اس کو گھبراتا دیکھ کر کچھ سوچنے پہ مجبور ہوا تھا، مگر گہرا سانس لیتا ہوئے میسم کی طرح بڑا ایشل سے وہ لاڈ کر کے آیا، مگر اب باری اس کے لاڈلی بیٹی کی تھی۔ اس کے پاس اب بیٹھا اور پاکٹ سے پینسل نکال کر اس کے کان پہ ہلکی سی پھیری، جس سے وہ ہلا، اور پھر روشنال اسے بازو میں لے کر پیار نچھاور کرنے لگا، اور کچھ دیر بعد تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر نیچے آیا تو اشنال اور حسنال کو دیکھ کر اس کو اشنال کے گھبرانے کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ وہ جلدی سے نیچے اترنے لگی اور جیسے بات کا اسے ڈر تھا، وہی حسنال اس کی محسوس چیز لے کر اوپر آیا جس کا رازہ صرف وہی تھا۔ یہ لو، یہ آخری بار تھا، اور پلیز آئندہ مجھ پر رحم کرنا، اس بار میں تمہارے اس جلاد کے ہاتھ چڑھ گیا تو اس نے مار مار کر میرا برکس نکال دینا ہے۔ وہ لالی پاپ کا پیکٹ اس کے آگے کرتا ایسے بے بس سا بولا جیسے دنیا کا بیچارہ ترین انسان وہی ہو۔ شکریہ حسنال بھائی، وہ اس کے ہاتھوں سے ڈبہ لیتی مشکور سی بولی۔ میں تمہاری معصوم شکل لے کر رحم کھا جاتا ہوں، لیکن ہر بار نہیں اشنال، اب نہیں، اب میں نے رحم کھایا تو تمہارا جلاد چوہا کچا کھا جائے گا مجھے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے باندھ کر درخواست کی۔ نہیں حسنال بھائی، نہیں کہوں گی، آپ بہت اچھے انسان ہیں، اللہ آپ کو خوشیوں والی لمبی زندگی دے، وہ اس سے دعا دینے لگی۔ اشنال بھاگو، آ گیا عزرائیل، فی الحال تو میری زندگی کی دعا کرو، اگر بچ گئی تو خوشیاں وہ رب خود دے دے گا۔ حسنال پھٹی نگاہوں سے کہتا بھاگا تھا۔ وہ جو سمجھ نہیں پا رہی تھی حسنال کو ایک دم کیا ہوا ہے۔ وہ تو جب چھوٹا تھا تو الٹا کوئی کام کر لیتا، تب روشنال کو کہتا، مگر اس کے عزرائیل لفظ کی تشریح تب سمجھے جب اپنے کندھے پہ اس کا ہاتھ دیکھا تھا۔ تمہاری ملٹی نس تو میں فارغ وقت میں کرتا ہوں، فی الحال اس سے تو نپٹوں۔ اس کو نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی بات سن کر اشنال کے گلے میں سانس اٹک گئی تھی، اس کے ریئیکشن سے خوف آنے لگا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ بھاگتی مگر پھر سے اس کے ظالم گرفت میں پھنسی تھی۔ روشنال نے اس کا روح اپنی طرف موڑا، جس کے رنگت خوفناک خطرناک حد تک پیلی پڑ چکی تھی۔ بتاؤ اب کیا سزا دوں؟ اس کے گال سے گال رب کرتا ساتھی سے بولا تو اس کی داڑھی کی چبھن سے اپنے گال پہ چبھن محسوس ہوئی تو سانس کھینچ لی تھی۔ وہ جو اب گرے کلر کی سوٹ مردانہ وجہ سے بھرپور تھی کہ ناک پہ غصہ جمائے بھی باقی سے گساہی گی اس کو مزید مارنے پہ تلا، اور تیسرا اس کے پاس آتے پرفیوم کی ہلکی ہلکی خوشبو اشنال کی سانسوں میں گلتی تو وہ کچھ سیکنڈ کے لیے سانس روک کے کھڑی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تمہاری شوگر بلڈ پریشر لو ہو جائے تو یہ کھا لینا۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے جوش گھڑا۔ اچھا اس ڈاکٹر سے ذرا میری بات کروانا ڈیئر، مجھے بھی تو پتہ چلے وہ اور کتنے لوگوں کو ڈسکرپشن میں لالی پاپ کا کہہ چکے ہیں، پھر مجھے سے لے لینا۔
اس نے اس کے ہاتھ سے لالی پاپ لے لی. اسے لگا وہ اب اسے دے لے گا، اب اسے نہیں ملیں گے. تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہی وہ آخری ہتھیار تھا جہاں روشنال پگھل جاتا تھا. اب کیا ہوا ہے؟ روشنال نے نرمی سے پوچھا تھا. اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ اس کے آنسو گالوں سے پھسلتے گدن کی طرف پکڑنے لگے. میں اتنی ذلیل بھی ہوتی ہوں اس کے پیچھے، اور آپ مجھ سے چھین بھی لیتے ہیں. آپ کے اتنے زیادہ پیسے ہیں پھر بھی آپ کنجوسی کرتے ہیں. بچوں کی طرح سو کر کے کہا گیا تھا. 2 منٹ میں نیچے تیار ہو کر آؤ اور میسم کو بھی لے کر آؤ. آج تمہاری ساری خواہشیں پوری ہوگی میرا بچہ. آج کا دن جو چاہے لے لینا، بس ان حسین آنکھوں پہ ظلم مت کرو ورنہ میری پٹائی ہوگی. بابا اور آغا جان کے میں نے ان کی لاڈلی کو رلایا ہے، اور کبھی چاچو میری خواب میں آ جائیں گے. میں تمہیں منع تھوڑی کرتا ہوں، بس اس لیے کہتا ہوں یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں. پلیز ان کو چھوڑ کر جو چیزیں لینا چاہو خوشی سے لے لو. یقین تم ایسا کرو گی جس میں میری خوشی ہوگی. یہ لو. اس کی ہنی جیسے نشیلی آنکھوں آنسو کھو گیا، اور تھوڑی دیر بعد اسے پیکٹ پکڑایا. نہیں، یہ آپ کسی اور کو دے دیں، میں نہیں لوں گی. اور آپ بہت اچھے ہیں. وہ اپنے ستمگر سپرمین کی کوئی بات رد نہیں کرتی. ایسا بھی بھلا ہو سکتا تھا. اور اوپر سے اس لمبے چوڑے انسان کو بہت محبت سے دیکھا جو اس کے دل میں رہتا تھا. اس کی روح کا مکین تھا. اوکے میں تیار ہو کر آتی ہوں. وہ اس کے ہلکی بڑی داڑھی پہ لب رکھتی کھلکھلاتی چلی گئی تھی، جبکہ روشنال اس کے ننھے سے لمس میں مسکرایا تھا. ایک تو وہ اس کی چھوٹی سی جان تھی، اوپر جب اس کی رضامندی میں راضی ہوتی تو اسے عشق ہونے لگ پڑتا. کچھ دیر بعد وہ اسے ایک مارٹ میں لے آیا تھا. ساری چھوٹی موٹی چیزیں جو وہ کھاتی تھی اسے لے کر دی، اور پھر شاپنگ مال ریسٹورینٹ میں لے کے آیا. رات دیر وہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ سجا دیکھتا تھا. زندگی میں چاروں ایک دوسرے کے سنگ بہت خوبصورت. ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہوتا ہے. اس لیے کوشش کرے کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سیکھیں. پادری نہ سیکھے خیر سیکھے، شر نہ سیکھے بلائی سیکھے، برائی نہ سیکھے. مما مانو آپ ہی گندی ہیں. فاطمہ پینسل سے ہاتھ کو ہٹاتی منال کا دوپٹہ کھینچ کر بولی تھی. نہ میرا بچہ ایسے نہیں بولتے. اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. وہ بالکل اپنے بابا سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں. اگر آپ دوسروں کو برا بولو گے تو پھر اللہ کبھی بات نہیں کریں گے، اور پھر بابا بھی آپ کو پیار نہیں کریں گے. اسے سمجھا رہی تھی. چلو مانو آپ ہی سے سوری کرو. اس نے فاطمہ سے سوری کر باقی سکون کا سانس لیا تھا. صغیر صاحب خاموشی سے سن رہے تھے. وہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. وہ سوچنے پر مجبور ہوئے تھے اگر وہ اس رات منال کو چائے میں سپوپ ڈال دے نہ دیکھتے تو وہ روشنال کا زندگی کا فیصلہ نہ کر پاتے. انہوں نے دل پہ پتھر رکھ کے فیصلہ لیا، اور کئی جگہ رسک لینا پڑتا ہے، اور انہوں نے بغیر انجام کے پرواہ کے رسک لیا تھا. اگر وہ اس رات منال کے حسد کو دیکھا ہنگامہ کرتے، اس کی ذات پہ کیچڑ اچالتے تو وہ باغی ہو جاتے. اس کے دل میں سے ہرگز منال کے لیے بغاوت ختم نہ ہوتی، بلکہ نفرت کا یہ چھوٹا سا پودا ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر جاتا. وہ مصیبتوں میں گرے ضرور تھے، مگر رب نے سب کے دل کی میل دور ڈالی تھی. بے شک ان کے راز نے سب کی زندگی کو خوبصورت بنا ڈالا تھا. بے شک اللہ نے اس راز کے بدلے تھے. راز رکھنا مشکل کم ہے مگر ناممکن نہیں. منال فاطمہ کو پینسل سے پکڑ کر لکھنا سکھا رہی تھی. اس کی دوسری طرف مانو بیٹھ کے کچھ لکھ رہے تھے. آغا جان صغیر صاحب باہر دوسری جانب بیٹھے چائے پی رہے تھے. روشنال گا نہیں تھے. اشنال اور تہمینہ بیگم جو میسمریشل کو ویکسینیشن کے لیے لے گئی ہوئی تھی. تھوڑی دیر میں روشنال اور حسنال، تہمینہ بیگم اور اشنال اندر آتے. حسنال نے آتے فاطمہ کو منال سے لیا اور اسے پیار کیا. دل تو کرا ہے یہی حال آپ کا کروں، مگر یہ ظالم سماج ہے ہمارے بیچ. اس نے اس کے کان میں کہا تھا. اس کی بات سن کر منال لال پڑتی اٹھی اور چائے بنانے کے لیے کچن کی طرف بھاگی، اور 15 منٹ کے اندر چائے بسکٹ لے کے آئی تھی. ایک راز صغیر صاحب نے رکھا، دوسرا راز منال نے ماں کا رکھا. کسی کو بھی ماں کے حسد کا نام بتایا کہ اس کی ماں اس کے سگے باپ اور اپنے سکن کو مارا. اس نے وہ راز ہی اسی دن دفن کر دیا تھا جس دن اس کی ماں دفن ہوئی تھی. اسے اپنی ماں کا بہت افسوس تھا، مگر برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے. اور تیسرا راز حسنال بہن نے رکھا. اس نے عنایہ فرقان دورانی کو اس کے باپ کا جرم نہیں کھلے عام بتایا. وہ آج خوش تھا کہ وہ وقار کو بھی کیفرے کردار تک پہنچایا تھا، اور دوسرا وہ نہیں چاہتا تھا عنایہ دورانی کی ساری زندگی اس دکھ میں گزرے اور کبھی سر اٹھا کے جی نہ پائے. اس لیے وہ یہ راز رکھ گیا تھا. ان سب کی زندگیاں راز پہ گھوم رہی تھی. راز رکھنا سیکھے. یہ بہت مشکل کام ہے، مگر یقین مانیے اب کسی کا راز رکھے گا تو اوپر والا آپ کی گناہوں کی تشریح نہیں کرے گا. اگر آپ کسی کا راز محفل میں کھولیں گے یا کسی کو بتائیں تو وہ رب آپ کو گھر کے اندر ہی آپ کے رازوں سے پردے فاش کرے گا. یہ تو مقافات عمل اناؤں کو چھوڑی، رشتوں سے محبت کرے، خلوص کی فضا کو قائم رکھیے.
رشتے نہ سردی سے چلتے ہیں نہ اکڑ سے چلتے ہیں، یہ صرف پیار محبت سے چلتے ہیں۔ آپ بے شک اپنی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر لیں، مگر کسی کی ذات سے حامیہ مت نکالیں، یہ بہت برا فعل ہے۔ اس دنیا کے سب سے بڑی مہنگی بابکار اور قیمتی چیز رائے ہدایت کا طالب ہونا ہے، اور طالب بھی وہ جس کا اندر اور باہر پاک و صاف ہو، اور ہدایت بن مانگے کبھی بھی نہیں ملنا کرتی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر خود کو قبول کر کے اس کی رضا میں راضی ہونا پڑتا ہے، اور سب اللہ کی رضا میں خوش تھے، اور سب کی ہلکی ہلکی ہنسی سے اس شام کا سورج بہت بلا میں سکون کی فضا کو دیکھ کر الوداع ہو گیا تھا۔ شطرنج کی اس باز میں مات انا غرور اور حسد کو ہی تھی۔ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ کانٹے بو کر پھول کی امید نہیں رکھ سکتے، لیکن آپ غلطی کر کے اس پہ ڈٹ جانے کی بجائے اسے مان لیں تو یقین مانیے زندگی آسان نہیں، بالکل آسان نہیں تو مشکل بھی نہیں۔ ان پہ آزمائشیں بھی آئی، مگر وہ پورے تھے، اللہ والے اللہ کی مصلحت کو سمجھ نہیں سکتے، مگر وہ صبر کرتے ہیں، اور بے شک انہوں نے صبر کیا تھا۔ بہت بیلا میں بدگمانی کے بادل چھٹکے تھے، ابر آلود کے بعد آسمان صاف تھا۔